نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. یہ جو جمعہ شریف کا بیان ہوتا ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی، یہ صرف الفاظ ملا کے نہیں سنانے ہوتے، یا خوددانی کا اظہار نہیں ہوتا، یہ صرف چند منٹ ہوتے ہیں جو دین کے کسی ایک پہلو پہ معمولی سی روشنی، نہ کوئی وہ زور بیان یا نہ کوئی ایسی بات، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ایک درس کے لیے تیار کریں کہ یہ سمپلی ایک درس ہے، یہ جو الفاظ ہیں چند الفاظ ہیں یہ درس کی صورت ہے، تو توجہ سے سنا کریں۔ کسی کا بیان پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے تو بے شک وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ربیع الشریف کا مہینہ ہے تو یہ جتنے بھی ربیع الشریف جمعے جا رہے ہیں تو ان میں لازمی بات ہے کہ جن کا مہینہ ہے ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سورہ فتح کی آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تجھے نازل یا ہم نے تمہیں بھیجا احوال سنانے والا، پچھلی آدم علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو امتیں گزری ہیں تمام کے احوال بازبانی ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء اکرام کا یہ جو ذکر ہے تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے بتایا ہے، اور کچھ ایسے ذکر بھی ہیں جو ظاہر نہیں ہے لیکن وہ ہمیں بتائے گئے ہیں، اور وہ سب میرے آقا پاک سے اس کی زبانی میں معلوم ہو کہ یہ کوئی کسی پہ الہام نہیں ہوا، تو کسی صحابی تابعی یا تبع تابعین سے یہ آقا پاک سے اس میں جو فرمانے عالی شان، تو اللہ تعالیٰ جل بھی آیت مبارک میں فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو نازل کیا ہے کہ آپ احوال سنائیں، اور آپ کو میں نے بھیجا ہے خوشخبریاں دینے والے، کہ آپ اپنی امت کو خوشخبریاں دیں جو قیامت تک آپ کی امت آ رہی ہے۔ یہ صرف اس بات کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیامت تک کی امت کے لیے کہ آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں، اور ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجے کہ آپ اپنی امت کو ڈرائیں بھی صحیح۔ اگر صرف خوشیاں ہوتی اور خوشخبریاں ہوتی تو پھر تو بہت زیادہ بگاڑ ہو جانا تھا۔ جب خوشخبری مل جائے اور کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے جو ہے نا ٹھکانہ تو ہے جنت میں، اب دیکھیں بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، بدری صحابہ کے لیے حکم آ گیا تھا کہ ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ میں نے معاف کر دیا، اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ پاک سے آپ کے خاندان کی کنیز خدمتگار آئی تھی، اسلام قبول اس نے نہیں کیا تھا لیکن آئی تھی اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی
مر رہی ہوں، میرا خاندان بہت بھوکا ہے، تو آپ ہم یہاں کچھ عنایت کریں۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عنایت کیا اور اونٹ پہ روانہ ہو گئی۔ جب روانہ ہو گئی تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد حضرت علی کرم اللہ کریم اور آپ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جو فلاں وادی میں وہ جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اسے لے لو، پہلے پوچھنا، اگر دے دی ٹھیک ہے، ورنہ سر اڑا دینا اور خط لے آنا، اس کے پاس خط ہے۔ اب اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے تھے اور آپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی خبر کوئی نہیں دے گا کسی کو۔ تیاری ہو گئی تھی، بس حملے کی تیاری مکمل تھی، روانگی کے دن تھے، روانگی ہونے والی تھی، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی خبر نہیں ہوگی کہ ہم حملہ کر رہے ہیں مکہ پہ۔ تو جو خط تھا وہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو دیا تھا اور اس کو کچھ پیسے دیے، مال دیا اور کہا کہ یہ خط میرا جا کے سرداران مکہ کو دے دینا، اور ان کو کہنا ہے کہ حاتب بن ابی بلتہ نے یہ خط تمہیں دیا۔ وہاں پہ علی رضا کربلا والے بعد میں کون کے روک لیا، اس کو خط نکالو، تو قسم کھا گیا، آپ نے کہا مجھے میرے رب کے عظیم کی قسم ہے کہ خط تیرے پاس ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ خط تیرے پاس ہے، سیدھے طریقے سے دے دے ورنہ سر اڑا دوں گا اور خط لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے دیکھ لی کہ اب چھوڑنے والی نہیں، تو اس نے اپنے بالوں کے اندر اس کو باندھا کو نکال کے دے دیا۔ خط پہنچ گیا مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں پہ صحابہ کرام موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں، تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو خط، تو پڑھا گیا کہ اے سرداران مکہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تم نے اگر اپنے آپ کو بچا لے تو بچا لو۔ حاتب بن بلتہ کے لیے اپنے 10 خط تھے، اپنا نام تھا، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ حاتب بن ابی بلتہ کو۔ آ گئے، حاضر خدمت ہو گئے، فرمایا تم نے خط بھیجے، عرض کی یا میں نے بھیجے۔ جب یہ کہا تو اپنے کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی اور عرض کی یا اللہ ہوگا تو میں اس کا سر مار دوں، اس کی گردن کاٹ دوں، اس کی جرأت کیسی ہوئی آپ کے حکم عدولی کی ایسے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہے، اگر خاموش آپ کیوں بتائے، حاتم کیوں بتائے؟ تو آج کی یا رسول اللہ جتنے بھی یہ مہاجرین آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ، وہاں پہ ان کے رشتہ دار ہیں، وہاں پہ خاندان ہیں، جاننے والے، میں واحد تھا جو اپنے وطن سے میں نے جب اسلام قبول کیا اپنے بچوں کو ساتھ لایا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو میں نے یہ خط صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کو خبر دوں گا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور مجھے یہ پکا یقین ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مکہ فتح کر لیں گے۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم نے صحیح کہا ہے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے عمر تمہیں پتہ ہے کہ حاتم بن ابی بلتہ کون ہے؟ یہ بدری صحابہ ہیں، ان کے لیے میرے رب نے کیا حکم فرمایا ہے، ان کے اگلے اور پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے، جب وہ معاف کر رہے تو کون ہوتا ہے سر کاٹنے والا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نہیں رکتے تھے پھر کہ میرے زبان سے ایسے لفظ کیوں نکلے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے خوشخبریاں بھی ان کو ملی اور ان کو آگے جو ہے نا ڈر کا بھی حکم سنایا گیا کہ آپ کو جو احکام پہنچ رہے ہیں آپ نہیں کریں گے، پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے؟ بدری صحابہ جن کے رب العالمین نے کے پیچھے معاف کر دیے، آپ پھر بھی احادیث مبارک کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بدری صحابی پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حد لگائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خوشخبریاں اس طرح ملتی رہیں،
خوشخبری ملتی رہے، تو اگر ڈر والا کھانا نہ ہو تو پھر بگاڑ پیدا ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا بھی بھیجا کہ اے میرے حبیب، جنہوں نے آپ کی غلامی کی، آپ کی تعظیم کی، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور آپ کی توقیر کی، تو ان کے لیے جو اگلا گھر ہے وہ بہت آسان ہے. اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بے ادبی کی، پھر ان کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے آگے. تو قرآن مجید کی یہ بہت ساری آیات ہیں جو بڑی قرآن مجید میں بار بار آ رہی ہے کہ میرے حبیب مکرم کی بارگاہ میں مؤدب رہو. آپ ساری زندگی جتنی مرضی ہے یہ باتیں کرتے رہے، اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں بے ادب ہے، تو رب العالمین کو کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی. قبول تب بھی ہوگی جب بارگاہ رسالت میں مؤدب ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین، ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو احکام دیے ان کو قابو کرو، آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرو. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو روزے رکھنے شروع کر دیے. تو جب ان کے چہرے زرد ہوئے تو آقا پاک سے نے پوچھا، ہاں تو لوگ بھی آج کی رات میں آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. تو آقا پاک نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے، تمہارا تو یہ معاملہ نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے جو احکام بتائے ہیں انہی تک محدود رہو، اس سے آگے نہ بڑھو. اور بارگاہ رسالت میں جتنا ہو سکتا ہے بادب رہو، بے ادبی کے کوئی پہلو تک نہ آئے. کہ سورہ حجرات یہ آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. منع کیا گیا ہے، یہ اللہ جل فرما رہا ہے. یہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ میرے سامنے اپنی آواز پاس رکھو. یہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اللہ جل فرما رہا ہے جب میرے حبیب مکرم موجود ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو جس طرح ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہو. اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو. اگر تم نے اپنی آوازیں پست نہ رکھی تمہارے اعمال حقارت کر دوں گا اور تم اس کی خبر نہیں ہو. اتنا سخت حکم ہے. آگے دیکھیں کون ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد از انبیاء سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ سامنے بیٹھے. بنی آدم میں جو سب سے بہتر ہے بعد از انبیاء وہ سامنے بیٹھے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا میرے حبیب مکرم کے سامنے. اگر یہاں پہ تھوڑی سی ریلائزیشن ہوتی، یہاں پہ کتنا سخت آگے حکم ہے کہ تمہارے تمام اعمال اور تمام جتنے بھی میرے نبی مکرم کے پیچھے جتنے نمازیں پڑھی ہیں، 7 حج کیے، زکوٰۃ، صدقہ، تمام ختم کر دوں گا، تمام اعمال کر دوں گا. اور بڑا امتحان کیا ہے کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. ایک چیز کا جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے خطا کی ہے، میرے پاس عمل نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو لگاتار نہیں کیا کر رہا ہے، اس کو یہ یقین ہے میں نے یہ کام کر رہے ہیں، میرے پاس کوئی خطا نہیں ہے.
تو قلبی طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا حکم ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہاری آواز اونچی ہو گئی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے تمام اعمال کا ضائع کر دوں گا۔ جب ان آیات کا اس سورہ حجرات کی اس آیت کا نزول ہوا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سرگوشی میں بات کرتے تھے، کبھی بھی سامنے ایسے بات نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا، اتنی آرام سے بات کرتے تھے بارگاہ رسالت میں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز اونچا سنتے تھے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا گھر میں بیٹھ گئے تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے سعد کچھ دن ہو گئے ہیں، کیس نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پوچھتا ہوں، گھر کے پوچھا ان سے، ہاں کیا بات ہے؟ گھر والوں نے بتایا ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا، ملے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے جب سے اس آیت کا نزول ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ میں تو دوستی ہوں، کیونکہ رب العالمین نے جو فرما دیا کہ جس کی آواز میں نبی مکرم کی آواز سے بلند ہوگی اعمال اکارت کر دوں گا، اس کو خبر نہیں ہوگی، تو میرے اعمال تو ہے ہی نہیں، میں تو بولتا ہی اونچا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیس کا تو یہ کہتا ہے ثابت بن قیس کو۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا کہ بلا کے لاؤ، آ گئے، فرمایا کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، یہ تیرے لیے آیت نہیں ہے۔ تو صحابہ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں کہ آیت کا نزول ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو لاگو کر لیا کہ میری آواز تو میرے آقا کے آواز مبارک سے بلند ہوتی تھی، سنتے کم تھے۔ اور اسی طرح بہر سے یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو گھروں کے بہر سے آوازیں دیتے ہو، تو جب میرے نبی مکرم کے در اقدس میں آیا کرو تو بہر سے آواز نہ دیا کرو، چپ کر کے بیٹھ جایا کرو جب تک کہ خود میرے حبیب بہر نہ آئے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات مبارکہ، یہ جو احکام تھے یہ رب العالمین نے بھیجے یہ پوری امت کے لیے، یہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھے، یہ حکم صرف اس وقت تک محدود صحابہ کرام تک، یہ قیامت تک کی امت کے لیے۔ یہ بھی اونچی آواز ہے کہ تو کہے کہ ہمارے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، ان کو یہ ہے، ان کو یہ ان کی جانشان میں کمی کرے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو اپنے حبیب مکرم کو عنایت کیا ہے، تمام انبیاء میں سے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اور پھر اس کریم آقا، اس رؤوف الرحیم آقا کے لیے ان کی بارگاہ اقدس میں آج بھی جو بات اب رہا، آج بھی جس نے ان کے لیے کسی سے دشمنی کی یا ان کے لیے کسی سے دوستی کی، تو آج بھی وہ سرفراز کیا جا رہا ہے، آج بھی اس کو انعام مل رہے ہیں۔ تو اس امت کے لیے اتنا بڑی بڑی قربانیاں میرے آقا پاک سے دی ہیں، خود بھی دیے ہیں، آقا پاک سے خاندان مبارک بھی دیے ہیں۔ ایک دن ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر تھی،
تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی مبارک میں آئے؟ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عائشہ، غزوہ جو احد تھا اس سے بہت سخت دن تھا جب میں طائف گیا تھا اور تبلیغ کے لیے، وہ دن میرے لیے اس دن سے بہت زیادہ سخت تھا۔ پیر کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت النبی میں انہوں نے 7 جلدیں لکھی ہیں، کم بیش 7 ہے یا 8 ہے، تو آپ وہ طائف کا حال بیان کرتے ہیں۔ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن امر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ طائف والا دن بڑا سخت تھا۔ معاملہ کیا ہوا جب آپ طائف گئے اپنے غلام کے ساتھ اور وہاں پہ سرداران طائف کو بلایا، ان کو تبلیغ کی، تو انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ بے ادبی کی، نہیں سنی آپ کی بات۔ تو آپ نے پھر اگلی بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آیا، میں نے اپنا جو فرض تھا وہ پورا کیا، اب اس بات کو آپ ادھر رہنے دیں، آپ آگے اس کو کہنے کے رہنا۔ اب ان بدبختوں نے کیا کیا جو طائف کے اوباش اور بدماش اور لفنگے جو جوان تھے ان کو راستوں میں بٹھا دیا کہ یہ جس راستے سے گزرے پتھر مارنے۔ اب وہ ٹولیاں راستوں پہ کھڑی ہیں، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ مبارک ہے اس راستے پہ کھڑی ہے، اور ایسے بدبخت تھے پتھر مارتے تھے، پتھر ہاتھ میں اٹھائے تھے اور قوم مبارک پہ مارتے تھے، اور جب پتھر بہت زیادہ لگ کے قوم مبارک زخمی ہو گئے، خون آلودہ ہو گئے، تو جب زخم کے اوپر پتھر لگتا تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، اور جو غلام صاحب تھا وہ اپنی جان آگے پیش کر دیتا تھا۔ پورے راستوں پہ اسی طرح ہوتا رہا، اور بارہا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے میرے آقا پاک سے بیٹھ جاتے تھے، اور غلام اپنے آپ کو اوپر ڈال دیتا تھا کہ آپ کو پتھر نہ لگے۔ یہ دین مدین کے لیے قربانی ہے، یہ اس دین کے لیے جو بھی آج ملا ہے یہ اس کے لیے قربانی ہے۔ غزوہ احد میں دیکھ لیں، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے ساتھ دوستی بھی تھی، آپ کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا ناک مبارک اور کان مبارک کاٹ دیے گئے اور سینہ مبارک چاک کر کے اندر سے دل نکال لیا گیا، اور جب بعد میں سب لاشیں اکٹھی کی گئی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا تو آپ کو غسلہ کر دیا گیا تھا، آپ کے یہ کاٹ دیے گئے تھے دشمنوں نے یہ سارا، تو یہ کس لیے کاٹے گئے؟ اپنے خاندان کی، اپنے پیاروں کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دی، کس لیے دی؟ اسی دین کے لیے جو آج ہم تک پہنچے۔ آگے دیکھ لیں، کربلا معظم میں خاندان نبوت نے قربانیاں دی، پھر بھی دین کو بچانے کے لیے۔ تو اس خاندان نبوت آگے چلتے چلتے جہاں پہ بھی
دین کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک خاندان آگے سیدھا سپر ہو کے کھڑا. آج اس مشکل وقت میں جو اس وقت ہمارے ملک کی حالت ہے، جو جس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ خاموش ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ سب کی دوستی ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. چاہے وہ عرب کنٹریز ہیں یا ایشیا میں جو ہے، تمام کے تمام کو دیکھ لیں، سب خاموش پڑے. اٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہی پاکستان میں جو مجاہد ہیں وہی اٹھے ہیں، ناموس کے لیے وہی اٹھے ہیں. اس ملک کو جو اس وقت خطرات ہیں، جن خطرات سے گزر رہا ہے یہ ہمارا ملک، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو حکومت اور لبیک والوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، اور حکومتی طرف سے بھی جو ڈیفینس فورسز کے بندے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے باعزت طریقے سے اس میں سرخرو ہو جائے. اور یہ جو آگے شر پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس شر کو ختم کر دے، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے عناصر شامل ہو رہے ہیں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور پورے خاندان نبوت نے جو قربانیاں دیے، اس کا تقاضا تو یہی ہے. کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہارون رشید نے جب پوچھا تھا نا کہ اگر بے ادبی ہو جائے بارگاہ رسالت میں تو کتنے کوڑے مارے جائے، آپ نے فرمایا خاموش رہے. کوڑے کس نے کہا؟ بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہو اور اس بندے کو جینے کا حق دیا جائے، اس کے لیے تو کوئی حکم ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود امت خاموش رہے تو ایسی امت کو مر جانا چاہیے، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، یا ہمارا ملک جن حالات سے جو اقتصادی پریشانی سے گزر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ میں شاید کوئی ملک ایسے حالات سے نہ گزرے. تو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس تمام جتنا بھی اس وقت شورش ہے اور جو بھی اس وقت تک یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایسا باعزت طریقے سے حال عطا فرما دے جس سے یہ حکومتی جو ارکان ہیں وہ بھی رہ جائے، اور یہ جو لبیک والے ہیں، یہ جو سیدھا سفر مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور باعزت طریقے سے شروع ہو جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.